نماز سب سے سر فہرست رہی. آپ بچوں نماز پڑھو, نماز سے جینا چھڑاؤ. جب کوئی دکھ درد آئے مصلی بچھا دو, دیکھو کیسے راستے ملتے ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے. وہ نماز ہے, وہ نماز ہے جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں, تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی. ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. ایک چہرے کا میک اپ ہے, ایک لباس کا میک اپ ہے, ایک کمرے کا میک اپ ہے, ایک گراؤنڈ کا میک اپ ہے, ایک لیبارٹری کا میک اپ ہے, یا ہال کا میک اپ ہے, جس سے وہ پرکشش ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے. میرے عزیزو, ہر بڑے چھوٹے, ہر مرد عورت, ہر لڑکے لڑکی, ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا, جو پسینے سے نہیں اترتا, جو بڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا, وہ ہے میرے نبی کے اخلاق, میرے نبی کے اخلاق, میرے نبی کے اخلاق. اور اس میں سے 2 باتیں بتاتا ہوں, دو بتاتا ہوں. آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا, میری طرف دیکھو سارے, دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا یوں اور کہا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا. یہ معاذ کون ہے؟ جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے, جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ہوگا. اور یہ معاذ وہ ہیں, میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقبرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی تھی, پورے کمرے میں خوشبو تھی. اوپر چادریں پڑی تھیں, میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. ایک آدمی اور کھڑے تھے, انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا, وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ میں نے کہا چادروں سے, کا سونگو. تو کوئی 4-5 چادریں تھیں, میں نے ایک کو سونگا, کسی میں خوشبو نہیں تھی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والے سے آ رہی, اور وہ 18 ہجری میں زمین میں دفن ہوئے. 18 ہجری, اور میں 1434 میں گیا تھا. 1434, 1400 سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے اور اس کی قبر مہک رہی ہے, خوشبودار ہے. کتنا عظیم انسان ہے, اور کیسے سمجھا رہے ہیں؟ بچے کی طرح. زبان. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. میرے عزیزو, رشتے ٹوٹ گئے, محبتیں مٹ گئیں, عداوتوں کی آگ بھڑک اٹھی, اور اس کے پیچھے بڑا کیس نہیں, یہ زبان ہے, یہ زبان ہے, یہ زبان ہے. میں اگر یہ چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے پیار کرے, اولاد اگر یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہم سے پیار کریں, ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ استاد بچے ہم سے پیار کریں, اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سے پیار کرے. ہر رشتہ ناتا, ہر تعلق کے پیچھے ایک بول ہے, بچوں اپنی زبان پہ قابو, زبان پہ قابو, زبان پہ قابو. اس زبان کو قابو میں رکھو, دلوں میں محبت اترتی چلی جائے گی, محبت الفتیں بڑھتی چلی جائیں گی, کہ اس زبان پہ غیبت نہ آئے, جھوٹ نہ آئے, دھوکے کا بول نہ آئے, بددیانتی کا بول نہ آئے, ظلم و ستم کا بول نہ آئے. اس زبان کو شہد لگا لو. یہ کانٹوں بھری زبان نے گھروں کو آگ لگا دی, رشتوں کو آگ لگا دی, نظام ٹوٹ گئے, فیملیاں ٹوٹ گئیں, پیچھے صرف زبان کی بکواس ہے. جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا, جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا, جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا, دین بھی سلامت, دنیا بھی سلامت, عہدہ بھی سلامت, قبر بھی سلامت, جنت بھی سلامت ہے, آخرت بھی سلامت ہے. اللہ کے واسطے اس سے غلط بول نہ نکالو. نکل جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو, نکل جائے تو توبہ کر لو, لیکن اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو, اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے,
اور پی رہے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ محبت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں. محبت یہ ہے کہ زندگی بھر سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، زندگی بھر دیانتداری سے کام کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. یہ ہے مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت کی صحیح اور سچی علامت کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ اور فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا، محبت کا دعویٰ ہے تو دھوکہ نہ دینا، محبت کا دعویٰ ہے تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. تمام رشتوں میں اس زبان کو خاص طور والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو، استاد کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو. اور سب سے نازک رشتہ ہے خامند اور بیوی کا، جو 90-95% طلاقیں صرف زبان کے بول کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ کبھی لڑکی کا بول تیز، کبھی لڑکے کا بول تیز، کبھی وہ بدتمیزی پہ کبھی وہ بدتمیزی پہ، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، پیچھے صرف زبان کا بول ہے. اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف اف. اتنا لفظ ماں باپ کے آگے مت کہو. میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا. فرض نماز، نفل نہیں، کہ میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا. عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص نے خراسان سے ماں کو اٹھایا اور بیت اللہ جا کے حج کرایا، اور پھر عبید اللہ بن عمیر سے کہنے لگا میں خراسان سے آیا ہوں، پورے سفر میں ماں کو کندھے پہ بٹھا کر اور ابھی حج کرایا، تو میں ہوں ماں کی خدمت کر دیتی، ہو گیا پورا میرا کام. انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں دردیں برداشت، لہر آتی نا، درد کی لہر آتی ہے جاتے، اس کو عربی میں طلقہ کہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو. نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے. میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں. ہاں ایک حدیث ہے، میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ. کہا کوئی نشانی بتا دے؟ تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں، کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. اب بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے ہیں، بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی، بچیوں میں کم ہوتی. تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے گی. یہ اتنا خوفناک عمل ہے، اتنا یہ دہشت ناک عمل ہے جو امت کو، انسانیت کو گرا دینے کے لیے کافی ہے. صحابی سب جنتی، اور ایک گھر سے پیغام آیا میں زوجہ علقمہ پیغام بھیج رہی ہوں، میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. 1439 ہجری نہیں ہے، میرے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں. آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہلانے والا نبی، کہنے والا صحابی، کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں نکلتا. آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کوئی ہے؟ کہ جی ماں ہے. تو آپ نے پوچھا وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ جی ناراض ہے. تو آپ نے فرمایا پیغام بھیجا. وہ الگ رہتی تھی کہ علقمہ کی اماں میں آ جاؤں یا تم آؤ گی؟ کہ جی میں آتی ہوں. وہ آ گئی. آپ نے فرمایا تم بیٹے پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو. کیا ناراضگی ہے؟ اب سننا غور سے سن. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، دین بہت اچھا ہے،
میری ناراضگی یہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا، سخت لہجے میں کرتا. بڑی پرانی بات ہے. ایک ذمہ دار میرا ماحول جو ہے خاندان ہے کا، ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے. اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے اب رلا رہی، حالانکہ کچھ 40 سال پرانی بات. تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کی. اور اس کا باپ کہ اچھا میرا پت، جو درد تھا اس جملے میں، اچھا میرا پت، تو آج تک میرے واسطے کی تھا. اور آگے کہ اچھا میرا پت. ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم نہیں. آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ. ڈگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا. تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا. ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے کہا میں کل ہی میں نہیں چھوڑ کے جاندہ پہ. وہ کہنے کہ نہیں، میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا، میں جا رہا ہوں. انہوں نے پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں. کہا نہیں میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اس کا واسطہ. کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رک رہا. تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا. یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے. جب منہ پھیرا تو وہ دوڑ، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو. ان کو مسجد سے اٹھا دیا کہ جاؤ. حالانکہ وہ تو وہ زمان جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، میرے نبی نے ڈانٹ پلا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تجھے خیال نہیں ہے. وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے رہا ہوں، بگا دیا. ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے پر مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل دکھا پڑا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دو. اسے نہیں پتا کہ گل کی ہوئی پئی ہے. معاف کر دو. کہ میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو؟ کہو بتاؤ اتنی سخت تھوڑا ہی ہوں کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے میں سفارش نہ کروں. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے گا. صحابی تو نہیں میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کا لا الہ الا اللہ اور ان کی جان نکل گئی. آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا. قبر پہ دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے.